بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی تھی۔ الحمدللہ کی مختصر تفسیر اور تشریح کے بعد آج لفظ اللہ کی تھوڑی پہچان کروانی ہے۔ اللہ سمجھ آ جائے تو غیر اللہ سمجھ آ سکتا ہے، اللہ سمجھ نہ آئے تو غیر اللہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ اللہ ذات بھی ہے، صفت بھی ہے، اسم بھی ہے۔ یہ اسم اپنے اسماء میں ایک ذات ہے، اللہ کا لفظ بھی ایک ذات ہے۔ یہ لفظ بھی ایسے کارگر ہے جیسے ذات کا نام نہ پتہ ہو تب بھی وہ ذات ہے۔ اللہ جس کو ہم اللہ کہہ رہے ہیں، اگر اس کا نام نہ پتہ ہو تب بھی وہ اللہ ہے۔ یہ ایک واحد لفظ ہے جو اپنی ذات کی طرح مقدس ہے۔ باقی اسماء اور صفات کے مطابق ہوں گے۔ آپ کے اندر صفات ہوں گی تو آپ ہوں گے، صفات نہیں ہوں گی تو نہیں ہوں گے۔ لفظ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اسم ذات ہے۔ یہ لفظ سامی اور عبرانی زبان میں الہ اور اللہم کی حیثیت سے بھی استعمال ہوتا رہا ہے، جس کے معنی ذات واحد کے ہیں۔ یہ مقدس لفظ تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ عہد عتیق اور عہد جدید دونوں یعنی عبرانی زبان میں 2526 اور آرامی زبان میں 1320 مرتبہ آیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں یہی لفظ یعنی اللہ 980 مرتبہ آیا ہے۔ اب لفظ اللہ کی خصوصیت اور عظمت پر اگر غور کریں تو عبرانی اور آرامی زبانوں میں آج بھی اللہ کے بنیادی حروف الف، لام اور ہا ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اب اسی لیے یہ ان میں اللہ، الہ یعنی ELOH اور الہم یعنی اللہم کے لیے الہم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ELOHIM۔ اللہ ایک ایسا اسم ہے جس کو وحی کی سند حاصل ہے اور اس کی توحید و تفرید کا لغوی اعتبار سے لفظ خدا میں مکمل اظہار نہیں ہوتا۔ جہاں تک قرآن حکیم کا تعلق ہے، اس میں ہر جگہ ہر موقع پر لفظ اللہ ہی آیا ہے، اور سورہ طٰہٰ میں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں نے تم کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے اور جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کو سن لو، اور یہ کہ میں ہی اللہ ہوں۔ خود اللہ تعالیٰ اپنا تعارف لفظ اللہ کے ساتھ اس طرح کرواتے ہیں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی، یعنی میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ اللہ خود اپنا اسم ذات اللہ بتلا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ہر کسی کا ایک اسم ذات جو ہوتا ہے نا، وہ اسم خاص ہوا کرتا ہے، اس لیے اسم ذات کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اب جیسے کسی کا نام ساجد ہے اور کوئی گھر اس کے آتا ہے اور گھر کی دستک دے کر کہتا ہے کہ سجدہ کرنے والے کو بلاؤ، تو میرے خیال میں پہچاننا مشکل ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ اگر وہ کہے کہ مجھے ساجد سے ملنا ہے۔ یہی فرق ہے اور مشکل پیدا ہوتی ہے جب اسم ذات کا ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ پورے مفہوم کو ادا نہیں کرتا اور بات کدھر سے کدھر چلی جاتی ہے۔ یہی کچھ لفظ اللہ کے ترجمہ کرنے سے ہوا، جس کا ترجمہ ہم نے خدا کر دیا یا گاڈ کے ذریعے کر دیا۔ لفظ خدا 2 لفظوں کا مرکب ہے اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یعنی خود آ، جو کہ فیروز اللغات میں اس کی تفصیل لکھی گئی ہے، اور یہ بحیثیت خدایان اور خداؤں کی طرح بھی استعمال ہوتا رہا ہے، جبکہ لفظ اللہ خالص توحید اسم ذات کا مظہر ہے۔ عام طور پر ہم قرآن حکیم کے اردو ترجموں میں بھی لفظ اللہ کی بجائے خدا دیکھتے ہیں۔ یہ بڑے تعجب اور تأسف کی بات ہے کہ علماء کرام نے اللہ اسم ذات کا ترجمہ بھی خدا کر دیا۔ اب لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، عدو اللہ یعنی اللہ کا دشمن۔ اب اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے جبکہ زمین اور آسمانوں کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے؟ اب اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ کدھر سے آیا؟ کیا اللہ کو مدد بھی چاہیے؟ اللہ کو تو مدد چاہیے ہی نہیں۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس کو مدد کے لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ وہ ہے ہی نہیں کہ جس کو مدد کے لیے تمہاری فوج کی ضرورت ہو۔ اللہ تو خود غنی اور مستغنی ہے۔
نہ اس کو دفاع کی ضرورت ہے، نہ اس کو جاہریت کی ضرورت ہے، نہ اسے بے گھر ہونے کا اندیشہ ہے، نہ تختہ الٹ جانے کا ڈر ہے۔ وہ مالک ہے، لیکن پھر بھی اس نے لفظ عدو اللہ آپ کو دیا کہ اللہ کا دشمن۔ پھر اس نے ایک اور لفظ کہا اللہ کا دوست، اولیاء اللہ، ولی اللہ۔ ایک لفظ اس نے اور بھی دیا جیسے من دون اللہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ، جسے آپ غیر اللہ کہہ رہے ہو۔ غیر اللہ اور اللہ کے ساتھ والے، عند اللہ، مع اللہ، من اللہ، یہ سارے الفاظ جو ہیں نا یہ غور طلب ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے، یہ غور کے قابل بھی ہیں۔ جب تک آپ اللہ کو نہ سمجھو گے آپ کو بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے اب بات سمجھنے کے لیے اللہ نے کہا وہ چیز جو اللہ کی محبت کے علاوہ محبت ہو وہ غیر اللہ کی محبت ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی شخص کو اولاد کی محبت زیادہ ہو جائے تو یہ محبت غیر اللہ کی محبت ہو سکتی ہے، اور اگر اولاد کی محبت اللہ کی محبت پر نثار ہو جائے تو یہ غیر اللہ نہیں ہے، پھر وہی محبت اللہ کی راہ میں موجود رہتی ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا واقعہ، ایک محبت یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ غیر اللہ سے محبت نہ کرو، اور ایک پیغمبر علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں اتنا جدا ہوئے کہ بینائی سے محروم ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ محبت غیر اللہ کی ہے کیا؟ غیر اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور دونوں باپ بیٹا پیغمبر ہیں، تو گویا کہ کسی انسان کی انسان سے محبت غیر اللہ ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی انسان کے ساتھ محبت عین اللہ بھی ہے۔ اب جب تک یہ پہچان نہ ہو غیر اللہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ غیر اللہ وہ مقام ہے جو اللہ کے راستے سے دور کر دے، چاہے وہ عبادت ہی ہو۔ منافقین نے مسجد بنائی عبادت کے لیے، مسجد بھی وہی، نقشہ بھی وہی، رنگ بھی وہی، عبادت کا طریقہ بھی وہی۔ اللہ کریم نے کہا اس مسجد کو گرا دو۔ گویا کہ عبادت نما عمل بھی غیر اللہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نام پر اکثر لوگ اللہ سے دوری کا سفر طے کرتے ہیں۔ مثلا اللہ کے نام پر آپ کوئی چندہ اکٹھا کرو اور اس کو اپنے نفس پر استعمال کر دو، تو یہ سارا جو آپ نے اللہ کے نام پر کیا یہ غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ چلنے والے لوگوں سے اللہ کی محبت کو نکالنا، اور جو لوگ انسانوں میں اللہ کی محبت کو رائج کریں گے وہ اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ انہی کے لیے کیا کہا گیا ہے انعمت علیہم، یعنی کہ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو تیز کر دیں، ان پر اللہ کا انعام بھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی محبت کو دل سے نکال دیں، چاہے غیر اللہ ہیں چاہے وہ کسی لباس میں بھی ہوں۔ غیر اللہ اور عدو اللہ تب سمجھ میں آتا ہے جب اللہ کا دوست سمجھ آتا ہے۔ غیر اللہ وہ آدمی، مقام یا سفر ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے۔ اللہ سے دوری سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، اللہ کیا ہے، عند اللہ کیا ہے، مع اللہ کیا ہے، من اللہ کیا ہے، عدو اللہ کیا ہے، غیر اللہ کیا ہے، ما سوا اللہ کیا ہے، فنا فی اللہ کیا ہے، بقا باللہ کیا ہے۔ یہ سارے مقام سمجھ آنے چاہیے۔ اب ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور لے جائے غیر اللہ ہے، چاہے وہ دین کے نام پر کیوں نہ ہو۔ منافق ملے گا دین کے رنگ میں، کافر ملے گا سیدھا مخالف، وہ اچھا ہے۔ کافر کی پہچان ہو سکتی ہے، منافق کی نہیں ہو سکتی۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے، وہ ہے منافق۔ اس لیے منافق کی پہچان بہت ضروری ہے اور اس کو پہچاننا بھی چاہیے۔ غیر اللہ وہ ہے جو اللہ کے نام پر اللہ کے علاوہ عمل شروع کر دے۔ اگر بےمانی بھی کرنی ہو تو اللہ کے نام پر نہ کرو، کیونکہ اللہ کے راستے سے دور لے جانا اور اس طرح اللہ کے راستے سے دور لے جانے والا عدو اللہ ہے۔ پیسہ جمع کرنا، گننا عدو اللہ ہے۔ اللہ کی محبت عدو اللہ، مکانوں کی زینت و زیبائش عدو اللہ، اپنی انا کا سفر عدو اللہ، اللہ کے دین کو ہی اللہ کی راہ میں کھڑا کرنا عدو اللہ۔ اس کا سمجھنا بڑا ہی مشکل کام ہے، یہ سمجھ آ جائے تو انسان کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب غیر صرف وہ جو تجھ سے محبت الہی نکال دے، اللہ کا ڈر نکال دے، اللہ کی محبت نکال دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دے۔ غیر اللہ یہ نہیں ہے کہ جسے ہم بندے کی محبت سمجھ رہے ہیں، بندے کی محبت ہی ہے عین اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا نہیں ہے
کیسے سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کی ساری محبت ہے ہی ادھر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اور یہ فرق یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ خالق وہ جو نہ پیدا ہوا نہ مرے گا اور نہ نظر آئے گا، نہ اس کی کوئی شکل ہے نہ اس کی کوئی صورت ہے، بلکہ ہر صورت میں جلوہ گر ہے، ہر شکل میں نظر آتا رہے گا، مگر اس کو دیکھنا آسان نہیں ہے۔ مخلوق وہ جو ایک خاص تاریخ پر اللہ میں ظاہر ہوں اور ایک خاص تاریخ کے بعد روپوش ہو جائیں، بس یہ مقام ہے مخلوق کا۔ خالق ہر مخلوق کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور مخلوق اپنے دور تک ہے۔ اب اس کے روحانی باب الگ الگ ہیں۔ خالق کے دل میں رہنے والے کب سے ہیں، کب تک ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ تک ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مخلوق کو خالق سمجھ لو۔ ممکن ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق مان لیتے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو جس کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ ہے، اس لیے آپ نے اپنا مقام خود بیان کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ خدا مانتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو سجدہ کیا۔ جس شخص نے اللہ کو سجدہ کیا وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ عبد کا اپنا مقام ہے، معبود کا اپنا مقام ہے۔ عبد عبادت کرنے والا، معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، غیر اللہ وہ ہے جو اس راستے سے ہٹا دے، اس راستے میں رکاوٹ ڈالے، اس کی محبت سے آپ کو الگ کر دے اور ہٹائے، چاہے اب انداز کوئی بھی ہو۔